الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں فضل داد عرض کر رہا ہوں، اور ہمارے یہ ترتیب وار سیرت کے اوپر بات چیت چلی آ رہی ہے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت اللہ رب العزت نے محتم بالشان نعمت نبوت نصیب فرمائی۔ وہی اس وقت نازل ہونا شروع ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبب الی الخلا، کہ جس وقت میں تقریباً 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اس وقت مجھے تنہائی پسند ہونی شروع ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر چلے جاتے تھے، وہاں پہاڑی ہے، پہاڑیوں کے اوپر تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ فرماتے، عبادت فرماتے اللہ رب العزت کی، اور دنیا کے بارے میں سوچتے کہ یہ جو اندھیروں کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان اندھیروں سے ان کو کس طرح نکالیں، جو ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کے اندر مشغول ہیں ان کو اس ظلم کرنے سے کس طرح ہم بچا سکیں، اور جو مظلومین ہیں ان کی کس طریقے سے مدد کر سکیں۔ اس وقت بھی کچھ لوگ توحید کے اوپر تھے، لیکن جو توحید پر نہیں ہیں یا نہ اللہ کی ذات کو نہیں مان رہے، ان کو کس طرح سمجھائیں، شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف ان کو کس طریقے سے میں لے آؤں۔ اور اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے اس غار کے اندر، غار حرا کے اندر، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر آپ پر وحی نازل ہوئی، جو سب سے پہلے وحی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ یہ پوری تفصیل سے پچھلے سیشن کے اندر عرض کر چکا ہوں، لیکن مختصر انداز میں ریکیپ کرتا ہوں تاکہ آگے پھر بات چلاتے رہیں، اور اسی طرح جو نئے لسنرز ہیں، ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بات کدھر سے چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے واپس آ گئے اس وحی کے نزول کے بعد، اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک پریشانی کے عالم کے اندر تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے، آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بڑی ہی تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے لحاظ میں سینئر تھی، بڑی تھی، عمر کے لحاظ سے تقریباً 15 سال کا فرق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت شادی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تقریباً 40 سال تھی۔ اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، یعنی شادی کے 15 سال بعد۔ تو ظاہری بات ہے کہ شادی کے 15 سال بعد سیدنا خدیجہ شادی کے وقت 40 سال کی تھی، اس سے اگر 15 سال آگے جائیں بعد میں تو 55 سال آپ کی عمر تھی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے وحی کے نزول کے وقت، پہلی وحی کے نزول کے وقت، اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر تقریباً 55 سال کی تھی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی تسلی دی، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، اور وہاں سے بھی مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دیں۔ ورقہ بن نوفل نے بڑی ہی تسلی دی، اور پھر وہی باتیں جو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے غار کے اندر اچانک ایک شخصیت آئی اور اس انداز کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، فرمانے لگی ہرگز اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جو لوگوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان پر جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان کو ریلیف کر دیتے ہیں، ان کو ریلیکس کر دیتے ہیں، اور آپ ان کی پریشانی کے اندر شامل ہو کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور جو مہمان ہوتے ہیں باہر کے علاقے سے آ کر یہاں مکہ میں آتے ہیں، آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگر اجنبی شخص ہوتے ہیں آپ ان کے کھانے پینے، کپڑوں کا، رات کے سونے کا بندوبست آپ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان مہمانوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے مہمانوں کو تو ہر آدمی ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے مہمان نہیں، کوئی اجنبی شخص ہیں، ادھر آئے ہوئے ہیں آپ کے علاقے میں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی مہمان ہیں، اجنبی ہیں، مسافر ہیں، اور اس زمانے میں ہوٹل تو ہوا نہیں کرتے تھے، سروس اسٹیشن تو ہوا نہیں کرتے تھے، جیسے آج کل آپ کے ریسٹورنٹس اور ٹیک اویز ہیں اس طرح تھے تو نہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر سے کھاتا پیتا۔ تو اگر وہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہاں مہمان کی کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو وہ بھوکا پیاسا، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، سونے کی کوئی جگہ نہیں، اوٹ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ان کا کھانا پینا، ان کے رات کا بندوبست اپنی طرف سے کرتے تھے، اور یہ پورے علاقے کو پتہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے مسافر آئے اور اس کے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی یہاں لے جا کر اپنے طور پر ان کی خوب خدمت کریں گے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ یاد دہانی کرا رہی تھی کہ دیکھو آپ کے اندر تو یہ بہترین کوالٹیز ہیں، یہ بہترین صفات آپ کے اندر ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے موقع کے اوپر جہاں حق ہو وہاں آپ لوگوں کی جا کر مدد کیا کرتے ہیں۔ غلط فیصلوں کے اندر آپ کسی کی مدد تو نہیں کرتے، لیکن جہاں حق ہو تو آپ حق والے کے ساتھ آپ ڈٹ جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا جان پہچان ہو یا چاہے غیر ہو، لیکن اگر وہ حق پر ہے تو آپ اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایسی آپ کے اندر بہترین کوالٹیز جب ہیں، اتنی بہترین صفات ہیں،
تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اس قسم کی شخصیت کو تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر چمکاتے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بہترین صفات، اور اس سے دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ کتنی ذہینہ قسم کی وہ شخص تھی، کتنی ذہین تھی، کیونکہ سائیکالوجی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ آج کل یعنی ریسرچ کے بعد، اور وہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں اپنے طور پر، وہ کہتے ہیں جب کسی کو تسلی دو اور کسی کی جب آپ اپریشیٹ کرو، اس کا شکریہ ادا کرو یا اس کا دل بہلاؤ، تو اتنا کہہ دینا کہ آپ بہت اچھے ہیں اور لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، جنرل ورڈز، اس سے اگلے کی دل کی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے پن پوائنٹ کیا، اس کو کہتے ہیں سمارٹ آبجیکٹیو، آپ نے خاص کسی چیز کا، کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ ہر آدمی کے ساتھ ہنس کر بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر خاص بات بتلائی، لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ہر معاملے کے اندر امانت دار ہیں، یا یہ کہ آپ اپنی باتوں کے اندر سچے ہیں، آپ جھوٹ کبھی بولتے نہیں۔ تو آپ نے کوئی خاص صفت، کسی خاص صفت کی آپ نے پن پوائنٹ کیا، آپ نے خاص صفت کو آپ نے لے لیا، تو اگلا شخص اس کو پرسنلی اس کو محسوس کرتا ہے کہ اس نے میری جو خاص صفت بیان کی، تو اور واقعی یہ صفت میرے اندر ہے۔ وہ آدمی کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ صفت جو اس نے بیان کی کہ ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، کبھی آپ جھوٹ بولتے نہیں، اگرچہ وہ آپ کے خلاف ہو، تو اگلا آدمی سوچتا ہے کہ واقعی یہ صفت میرے اندر ہے، تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم نے آپ کو آبزرو کیا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ ان کے اچھی طریقے سے لک آفٹر کرتے ہیں۔ فلاں موقع کے اوپر آپ نے خوش دلی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، جود کے ساتھ آپ پیش آئے ہیں۔ وہ مہمان تھے، آپ نے پورا ٹیبل بھر دیا تھا، بڑی بہترین انداز کے اندر آپ اس کے ساتھ پیش آئے اور ان کا لک آفٹر کیا وغیرہ وغیرہ، تو اگلا آدمی سوچتا ہے کہ واقعی یہ جو صفتیں یہ شخص بات کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو یہ صفتیں میرے اندر ہیں، اور اس وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ کسی کو تسلی دے رہے ہیں تو اتنا کہہ دینا کافی کہ آپ بہت اچھے ہیں، فکر نہ کرو، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ تو کبھی برا کام نہیں کرتے، جنرل ورڈز، دیٹس ناٹ انف۔ اسی وجہ سے ٹیچرز جو ہوتی ہیں، اور میں ایجوکیشنل سے ٹیچر ہوں، ٹیچرز کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب آپ کسی بچے کو اس کی اچھائی دیکھیں تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں، تو وہ سوچے کہ بہت اچھے، تو اس میں کیا ہے، وہ اتنی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ لیکن آپ اگر ان کو کہیں کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں کیونکہ آپ نے فلاں دن جو ہے آپ کا جو کام تھا اس کو مکمل کر دیا، آپ کی رائٹنگ، مثال کے طور پر آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، جس انداز میں آپ رائٹنگ لکھتے ہیں وہ مجھے پسند ہے، اور آپ نے جو ریاضیات کا کام کیا تھا وہ بہت اچھا تھا، یا قرآن کریم کے تلاوت کے وقت آپ کے سامنے بچے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ تجوید سے پڑھتے ہیں نا، اور آپ کے جو ادائیگی الفاظ ہیں وہ بہت صحیح ہیں، اب اس بچے کو محسوس، کیونکہ آپ نے خاص کسی صفت کے اوپر بات کی۔ تو واپس اپنی اصلی بات پر آؤں تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اور یہ تجربہ ہے میرا اپنا بھی، اور جتنے بھی جو تعلیمی محکمے اور جو سائیکالوجسٹ ہیں جو ذہنی ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ انسان کا ذہن کس طریقے سے کام کرتا ہے، تو وہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی خاص صفت پر بات کرو۔ جنرل تعریف کرنا کہ بھائی آپ ہمیشہ بہت اچھے رہتے ہیں، یا آپ بہت نیک ہیں، نیک کا کیا مطلب، آپ ان کو کہو کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز کو اپنے ٹائم پر صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ کبھی نماز مس نہیں کرتے، آپ نے خاص ایک چیز بتلائی ہے۔ گھر کے اندر جا کر کہنا گھر والوں کو کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، نہیں، ان کو کہنا آپ کی کوکنگ جو ہے، اسپیشلی جو آپ نے ساگ بنایا تھا، جو آپ نے جو گوشت بنایا تھا فلاں دن، اس کی ٹیسٹ بہت اچھی تھی، تو آپ نے کوئی خاص چیز کے بارے میں بات کی ہے۔ اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے اگلے کی تعریف کریں گے، نمبر ایک، نمبر دو، تعریف کے اندر ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کی بات ان کو کہیں، صدق کے دل کے، سنسیئرٹی، اخلاص کے ساتھ۔ ویسے اگر کسی کی تعریف اوپر سے کرتے ہیں تو استاد محترم فرماتے تھے
کہ زبان کی بات کان تک، دل کی بات دل تک، زبان کی بات زبان تک، کان تک، سوری، زبان کی بات کان تک، دل کی بات دل تک۔ کیا مطلب؟ وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کسی کی تعریف اپنے دل سے کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اگلے کے دل تک پہنچے گی، اور اگر آپ ویسے کسی کے لیے چاپلوسی کے طور پر یا ویسے اس کو خوش کرنے کے لیے یا ویسے اپنے زبان سے کی، دل سے آپ نہیں کر رہے تھے بلکہ زبان سے آپ کر رہے تھے، تو ان کے کان تک پہنچے گی، ادھر پہنچے گی، ادھر سے نکل جائے گی، اس کی طرف اس کا بھی دھیان نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جب آپ دیکھیں گے کوئی آپ کی دل سے تعریف کرے گا، آپ کو دل پر لگے نا کہ واقعی یہ شخص یہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، تو آپ یقین کر لو وہ اس لیے آپ کی دل پر لگی کیونکہ آپ اگلے شخص نے دل سے آپ کی تعریف کی۔ تو اس لیے دوسرا قاعدہ، کسی کو تسلی دیتے وقت یا کسی کی تعریف کرتے وقت یا کسی کی اچھائی بیان کرتے وقت یا کسی کو اس کی صفتیں ریکگنائز کرواتے وقت کہ اس کے اندر یہ صفتیں ہیں، اس کی شرط اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یو مسٹ بی سنسیئر ان یور اپریسیشن۔ ان کی تعریف کرتے وقت یا ان کی ان صفات کو بیان کرتے وقت یو مسٹ بی سنسیئر، آپ دل سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ دل سے نہیں کہہ رہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ آپ ویسے زبان سے کہتے ہیں تو یقین کرو زبان کی کان تک، اس کے کان تک آئے گی، اس کے دل کے اندر نہیں اترے گی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ تھوڑی دیر سوچو اور سوچ کے اس کے جو اچھائی ہے وہ آپ نے دیکھ لی اور اچھائی کو دل سے کہو واقعی یہ اس شخص کے اندر یہ اچھائی ہے، تو اخلاص کے ساتھ آپ کہو کہ واقعی آپ کے اندر یہ اچھی صفت ہے۔ آئی ریئلی لائک یو وین یو ڈو یور کلیننگ بیکاز یو کلین ویری نائس۔ آپ جس انداز میں کپڑے استری کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ اس میں شلوٹیں نہیں چھوڑتے، وہ چوڑیں جس کو ہم کہتے ہیں، یا آپ جس طریقے سے کپڑے دھوتے ہیں وہ بہت اچھا ہے کیونکہ ہمیشہ اس کو جو داغ ہے آپ ختم کر دیتے ہیں۔ یا بھائی میاں کو کہہ رہے ہیں جس وقت آپ گھر کے اندر آتے ہیں، مجھے آپ کی عادت بڑی پسند ہے کہ آپ آتے ہی سب کو سلام کہتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ہنس مکھ کر بات کرتے، تو وہ سوچیں گے واقعی میں اسی طرح کرتا ہوں۔ تو اس لیے واپس آتے ہیں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز پر۔ تو میں نے بات آپ کو کیا کہی کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ذہین شخصیت تھی، ویری ویری انٹیلیجنٹ، ویری ویری ایموشنل انڈرسٹینڈنگ کائنڈ آف اے پرسن، کہ اگلے کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفتیں فوراً لوکیٹ کر دی۔ حالانکہ دیکھو نا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک ایموشنل سٹیٹ کے اندر تھے، اس وقت طبیعت پریشان تھی، ذہن کے اوپر بوجھ تھا اور کانپ رہے تھے۔ اور ایسی صورت کے اندر جب عام طور پر اگر ہسبینڈ آئے یا اگر وائف ہسبینڈ کے پاس جائے تو اس وقت اگلا آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر کیا کہوں، لیکن دیکھو شی اسٹیڈ ویری کام، بڑے کام رہی، اس کے اندر ہائپ اپ نہیں ہوئی بلکہ بڑے کام انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سنی۔ اور یہ باتیں میں اس کے اوپر اس لیے زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اب اگلی مرتبہ ہسبینڈ اس طرح پریشان ہو تو میں کس انداز میں اس کو ٹیکل کر سکتی ہوں، کس انداز میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں، مدد کر سکتی ہوں۔ اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیوی کا، اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے، اگر آپ بیٹا اور بیٹی ہیں اور والدین اس انداز کے اندر آئیں، اگر آپ کسی کے بھائی ہیں یا بہن ہیں اور آپ کے پاس آئیں یا آپ کے دوست ہیں، تو اس لیے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ سچویشن دیکھی تو سب سے پہلے تعریف، لیکن کس انداز میں؟ شی اسٹیڈ ویری کام، بہت کام انداز کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں مخاطب ہو کر فرمانے لگی اور پیار کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتے۔ ان کو سب سے پہلی تسلی دی، سب سے پہلے ان کو تسلی دی کہ نہیں آپ کی عزت باقی رہے گی، ڈونٹ وری ایٹ آل۔ تو سب سے پہلے ریلیوڈ دا فیئرز، ایڈریس دا فیئرز، اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل انداز کے اندر کہ اگلے کے ذہن کے اندر جو بات ہے اس کو تسلی دو کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اب اس کی ایویڈنس، اب اس کی دلیل کہ کیوں آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہو سکتا،
اللہ رب العزت کیوں آپ کے اس کو رسوا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کے اندر تو یہ بہترین صفت ہے، دیکھو یہ صفت ہے۔ اور اگلا کنیکٹنگ ود دو صفت، واقعی ہی اگلے کے ذہن کے اندر بات آ جاتی ہے کہ واقعی یہ میرے اندر صفت ہے، یہ بھی آپ کے اندر صفت ہے، یہ بھی آپ کے اندر صفت ہے، تو اگلے کو اس سے بڑی ہی تسلی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین انداز، اور کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور اس سے اگلی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دونوں میاں بیوی کتنے کلوز تھے، کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین شخصیت، بلکہ کائنات کی مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت، موسٹ کانفیڈنٹ، بیسٹ صفات، ابسلیوٹلی اکمل تمام صفات میں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو گھر والوں کے پاس، بیوی کے پاس آ کر، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بھی جا سکتے تھے۔ ابو بکر جو ہیں مردوں میں سب سے زیادہ نزدیک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی جا سکتے تھے، بلکہ جس شخص کے پاس بھی جانا چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ تسلی ملتی۔ لیکن یہاں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اپنے بیوی کے پاس آئے، اور دل کی جو باتیں تھی، دل کی جو پڑھاس تھی، اس پڑھاس کو، ان باتوں کو بیوی کے سامنے ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مرد کو ہمیشہ اپنی یہ الفا میل، یعنی میں سب سے مضبوط ہوں اور میرے اندر کمزوریاں نہیں آ سکتی، یا میں کسی وجہ سے پریشان نہیں ہو سکتا ہوں، یا میں کسی چیز کی وجہ سے تکلیف یا ڈر نہیں سکتا ہوں۔ فرمایا یہ مردوں کے اندر یہ مردانیت نہیں ہے۔ اگر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ مصیبت کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت جو آپ کے سب سے قریب، مرد کے لیے اس کی بیوی، اور بیوی کے لیے اس کے شوہر، اس وقت آپ ان کے پاس آ کر ان کی جو اپنی دل کی جو پڑھاس ہے اس کو نکال لو، اس دل کی جو پڑھاس ہے اس کو نکال لو، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں۔ آپ کو کیا پتہ وہ بیوی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات نہ سمجھ سکے، یا میری بیوی میری بات کی وجہ سے مجھے تسلی نہ دے سکتے، آپ کو کیا پتہ اللہ رب العزت اس کی زبان سے ایسے الفاظ آپ سے کہلوائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تسلی ہو سکے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری ایک چیز جس کو کہتے ہیں the kettle effect، کہ جب انسان اپنے دل کے اوپر جو پڑاس ہے، بوجھ ہے، جو پریشانی ہے، جب گھر والوں کے ساتھ آ کر بات چیت کرتا ہے اس کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں۔ بریک کے لیے تھوڑا سا وقت ہے، اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کے سوالات کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے، اور اس موضوع کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے، پھر واپس آئیں گی سیرت کی طرف، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو ہم سٹڈی بھی کریں، اور اس سے جو ہمیں لیسنز، اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوں، ان سبق کو بھی وصول کر کے ان پر بھی عمل کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد آ کر اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات چیت کروں گا، اور جتنے بھی کالرز فی الحال لائن پر ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ڈٹے رہیں، اور جو نئے کالرز آنا چاہتے ہیں آپ کالرز کے یعنی لائنز کے اوپر آ سکتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کی کالز کو بھی ایڈریس کریں گے، لیکن یہ بات کہ جب آپ اپنے ما فی الضمیر کی پریشانیوں کو، جب آپ پر پریشانی آئے تو اس وقت کس انداز میں بات کریں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں۔ بریک کے بعد اس کے اوپر بات چیت کریں گے، فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔